ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک ہی پارہ 30واں پارہ رہ جائے گا۔ تو سورہ الملک ہے جہاں سے 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورہ الملک وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات سونے سے قبل، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مستقل معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امت کو بھی تلقین فرمائی کہ وہ بھی اس کی تلاوت کیا کریں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ یہ سورۃ الملک جو ہے یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ جو شخص اس کا معمول بنا لیتا ہے، ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز قبر کے عذاب سے یہ سورت اس کو بچانے کا سبب بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تبارک بہت ہی بابرکت ہے، الذی وہ ذات، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے ہاتھ، مراد اس سے قبضہ قدرت، جس کے قبضہ قدرت میں ہے، الملک ساری کائنات کی بادشاہت۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات کہ ساری کائنات کی بادشاہت جس کے اقتدار، جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے۔ وہو اور وہی، علی پر، کل ہر، شیء چیز، قدیر قادر، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنائی ہے اور اللہ رب العزت اس کو چلا رہے ہیں۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کا جتنا بھی نظام ہے وہ اللہ ہی چلا رہے ہیں، انسان کی مرضی سے نہیں چل رہا۔ دیکھیں مثال کے طور پر، میں چاہتا ہوں میرا دل 1 گھنٹے کے لیے بند ہو جائے اور گھنٹے کے بعد اس کو میں دوبارہ ایکٹیو کر لوں گا، میرا اختیار ہی نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا کہ میرا دل ہے، میرا وجود ہے، میرا جسم ہے، نہیں بھائی، یہ اس نے بنایا ہے اور اس کا اختیار اس کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار اس کے پاس ہے۔ میں اگر چاہوں نا کہ میرا یہ جو باڈی ہے اس کا کوئی عضو میں فلاں جگہ پہ فٹ کر لوں اور وہاں پہ چلے، نہیں بھائی، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور میں یہ چاہوں کہ میری جو آنکھ ہے نا، ایک آنکھ کی بینائی ختم وہ ہو جائے، نظر نہ آئے، اور ایک آنکھ سے نظر آتا رہے، وقتی طور پر تو یہ ہو سکتا ہے میں اس کو بند کر لوں بس، لیکن جو ہی کھولوں گا تو مجھے نظر آئے گا۔ میں چاہوں مجھے نظر نہ آئے، میں آنکھ کھولوں مجھے نظر نہ آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ میرا جسم ہے، ارے بھائی، بیدہ الملک، اختیار سارا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس نے پیدا کیا ہے اور اختیار اس کے ہاتھ میں۔ میں چاہوں مجھے جوانی نہ آئے، آ کے رہے گی، میں چاہوں مجھے بڑھاپا نہ آئے، آ کے رہے گا، میں چاہوں مجھے موت نہ آئے، آ کے رہے گی۔ بیدہ الملک، بابرکت ہے، اسی کے اختیار میں ہے ساری کائنات کی بادشاہت۔ یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے، پھر پوری کائنات کا نظام آپ دیکھ لیجئے۔ وہ ہوا، اور وہی، آج دیکھنا سردی کا موسم ہے، ساری دنیا ٹھٹر رہی ہے، بہت سردی، بہت سردی۔ خیر پاکستان میں تو اتنا زیادہ جو ہے درجہ حرارت اتنا زیادہ نہیں بڑھتا، درجہ جو نقطہ انچماد زیادہ پہنچ جاتا ہوگا، لیکن دنیا میں بہت سے ممالک ہیں کہ -50 تک وہاں ٹیمپریچر جاتا ہے، -50 تک وہاں ٹیمپریچر جاتا ہے۔
دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں بھائی، تم کوشش کر کے دیکھ لو کہ نہ ہو سردی نہ آئے، کرو، آئے گی، آئے گی، گرمی نہ آئے گی، سورج تپش نہ دکھائے گا۔ ہاں اس سے بچنے کے لیے اپنی سی تھوڑی بہت کوششیں کر لو، کور جگہ ہے، ٹھنڈک کا انتظام کر لیا، کولنگ کا انتظام کر لیا، کوئی شیڈ کا انتظام کر لیا، بس۔ لیکن وہ اس کا نظام نہ چلے، یہ تم نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہاں وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی، اسی نے، خلق، پیدا فرمایا، الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا۔ زندگی اور موت انسان کے ساتھ بھی ہے اور ہر قسم کے جانداروں کے ساتھ بھی ہے۔ زندگی اور موت، ہر قسم کے جاندار پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، اور زندگی اور موت اس پوری کائنات کی بھی ہے۔ اس کائنات کو زندگی مل چکی ہے اور اب اس کائنات کی موت آنی ہے۔ اسی طرح نباتات ہیں، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے۔ تو الذی خلق الموت والحیات، اسی نے پیدا کیا موت کو بھی، زندگی کو بھی۔ اچھا، یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے نا، تو یہ پیدا کرنا اس کا، یہ بھی اس نے کیا ہے، اور یہ ختم ہو جاتی ہے، ختم کرنا یہ بھی اس نے کیا ہے، یہ بھی اس نے کیا۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم، کہ تم میں سے کون، احسن عملا، اچھے اعمال کر کے آتا ہے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے جو تم میں سے اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ انسان نے اعمال کرنے ہی کرنے، انسان اعمال کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان نے محنت کرنی ہی کرنی ہے، انسان محنت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ صرف وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو محنت اور جو کام کر رہا ہے وہ صحیح رخ پہ کر رہا ہے یا غلط رخ پہ کرتا ہے۔ بھائی یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ بہت غالب ہے، الغفور، انتہائی بخشنے والا ہے۔ لیکن پیدا اس نے اس لیے کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اچھے اعمال کریں، وہ یہ چاہتا یہ ہے، وہ باقی اختیار انسان کو دیا ہے۔ الذی، اسی نے، خلق، پیدا فرمایا، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقا، اوپر تلے اس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ ما ترا، ارے اے مخاطب تو نہیں دیکھے گا، فی، میں، خلق، تخلیق، الرحمن، رحمان، تو رحمان کی تخلیق میں نہیں دیکھے گا، من تفاوت، کوئی کمی، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں دیکھے گا۔ فرجع البصر، دوبارہ اپنی نگاہ لوٹا، دوبارہ دیکھ، لفظی معنی تو ہے نظر دوبارہ لوٹا، دوبارہ دیکھ، هل ترى، کیا تجھے نظر آئی، من فطور، کوئی خامی، هل ترى من فطور، کیا تجھے کوئی خامی نظر آئی اللہ کی تخلیق میں؟ ثم، پھر، ارجع، لوٹا، البصر، اپنی نگاہ، کرتین، بار بار، ثم ارجع البصر کرتین، پھر دیکھ، بار بار دیکھ، ڈھونڈ کہ تجھے اس خالق کی تخلیق میں کوئی خامی نظر آ جائے، کوئی کمی نظر آ جائے، دیکھ، بار بار دیکھ، پھر دیکھ۔ ینقلب، لوٹ آئے گی، پلٹ آئے گی، الیکا، تیری طرف، البصر، تیری نظر، تیری نگاہ، خاسئن، ناکام ہو کر، ناکام اور نامراد ہو کر تیری نگاہ لوٹ آئے گی، وہو حسیر، حسرت زدہ ہوگی۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، زَيَّنَّا، ہم نے مزین کیا، السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، اور ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا، بمصابیح، ستاروں، لفظی معنی مصباح، چراغ، ستارے، مراد ستارے ہیں، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، خوبصورت بنایا، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے اس کو بنایا، رجوما للشیاطین، شیطانوں کے بھگانے کا بھی ذریعہ۔ رجوم رجم کی جمع ہے، رجم کہتے ہیں پتھر مارنا،
پتھر مارنا رجم کا لفظی معنی پتھر مارنا ہوتا ہے، اور اس سے مراد اللہ رب العزت کا وہ دفاعی نظام اور حفاظتی نظام ہے کہ کوئی وہ مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے وہ آسمان تک نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ شیاطین اور جنات یہ آسمانوں تک پھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا دفاعی نظام حرکت میں آتا ہے اور ان کے اوپر ایسی بمباری ہوتی ہے اور ایسے میزائل بھیجے جاتے ہیں کہ جو ان کو لمحوں کے اندر راکھ کے جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، اور ہم نے ان کو بنایا ہے بھگانے کا ذریعہ، لِلشَّيَاطِينَ شیطانوں کے لیے بھی، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لَهُمْ، ان شیاطین کے لیے، عذاب السعیر، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ اور عذاب السعیر سے مراد دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آگ کا شعلہ، سعیر کہتے ہیں بھڑکنا، شعلے کا بھڑکنا۔ یہ جو شہاب ثاقب ہے قرآن کریم میں ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اگر کوئی شیطان وہاں بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے نا، کوئی کھوج لگانے کی، تو ایک بہت بڑا شہاب وہ اس کے پیچھے لپکتا ہے، ستارہ، شہاب، ستارہ، انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ تو ہم نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی، كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، عذاب جہنم، ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا، جب، القوا، جب یہ لوگ ڈالے جائیں گے، جب یہ کافر ڈالے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں۔ ظفر اس کو ذرا بھگا دو یہاں سے، ظفر اس کو ذرا بھگا دو، بہت شور کر رہی ہے۔ اذا، جب، القوا، جب ان کافروں کو ڈالا جائے گا، فیہا، اس جہنم میں، سمعوا، تو وہ سنیں گے، لہا، اس آگ کا، شہیقاً، چیخنا اور چلانا۔ وہ اس آگ کا چیخنا یا دھاڑنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس آگ کا دھاڑنا، دھاڑے گی آگ، چلائے گی آگ ان کو دیکھ کر، وہی تفور، اور وہ بھڑکے گی۔ یہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے نا تو ان کو دیکھ کر آگ چلائے گی، چیخے گی، اور ان کو دیکھ کر آگ بھڑکے گی، شعلے مارے گی۔ تکادو، اور ایسا لگے گا کہ تمیزو، کہ وہ پھٹنے لگی ہے، من الغیظ، غصے سے۔ تکادو تمیزو من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹنے لگی ہے۔ یہ ہماری اردو کا محاورہ بھی ہے، کہتے ہیں نا وہ آدمی لگتا تھا غصے سے پھٹ جائے گا۔ تو وہ آگ اس قدر غضبناک ہوگی کافروں کو دیکھ کر، اللہ کے مجرموں کو دیکھ کر، اللہ کے منکروں کو دیکھ کر، اس قدر غضبناک ہوگی کہ وہ چیخے گی، اس کی چیخیں نکلیں گی۔ حیران کن بات ہے، حیران کن بات ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ میرے رب کا مجرم ہے، میرے رب کا مجرم ہے تو میرے پاس کوئی رعایت نہیں ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ علیہا غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بے رحم ہیں۔ وہ کیوں بے رحم ہیں؟ اس لیے کہ جن کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے ان پر اللہ کی طرف سے کوئی رحم نہیں ہے، تو فرشتہ کہتا ہے میں کیوں رحم کروں۔ فرشتہ بھی جانتا ہے اللہ کے مجرم ہیں، آگ بھی جانتی ہے اللہ کے مجرم ہیں۔ جب ان کو ڈالا جائے گا تو وہ آگ بھڑکے گی، وہ چلائے گی، وہ چیخے گی، وہ پھٹے گی۔ کلما، اور جب بھی، القیا، ڈالی جائے گی، فیہا، جہنم کے اندر، فوجن، کوئی فوج، کوئی جماعت، کوئی گروہ، جب بھی ڈالا جائے گا، سألہم، تو ان سے پوچھے گا، خزنتہا، جو جہنم کے اوپر محافظ مقرر ہوگا فرشتہ، خزنتہا، جہنم کا جو محافظ ہوگا مقرر، وہ ان سے پوچھے گا، علم، کیا نہیں، یاتکم، آئے تھے تمہارے پاس، نذیر، اس جہنم سے تمہیں خبردار کرنے والے، اور اس سے تمہیں آگاہ کرنے والے، اور اس سے تمہیں ڈرانے والے نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا، آئے تھے ہمارے پاس، نذیر،
ڈرانے والے، آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے. فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم نے ان کو جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ، اللہ نے تو نہیں اتاری، من شیء، کوئی چیز، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. ان، نہیں، انتم، ہو تم، نہیں ہو تم، الا، مگر، فی ضلال کبیر، بہت بڑی غلط فہمی، گمراہی کے اندر. ہم ان کو کہتے تھے، وہ ہمیں اس جہنم سے آگاہ کرنے آتے تھے، ڈرانے آتے تھے، خبردار کرنے آتے تھے. ہم کہتے تھے تم جھوٹے ہو، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، علیہ گمراہ لوگ ہو تم، بہکے ہوئے لوگ ہو تم. وقالو، اور وہ کہیں گے، اب وہ کہیں گے جہنمی، لو، کاش، کاش، کننا نسمع، ہم سن لیتے ان کی بات، او نعقلو، یا ہم ان کی بات سمجھ لیتے، کاش ہم دھیان سے بیٹھ کر ان کی بات سنتے، ہم ان کی بات سمجھتے. ما کننا، تو نہ ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر، آج جہنمیوں میں سے، ہم آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا، مان لیں گے وہ، بذنوبہم، اپنے سارے قصور، اپنے سارے گناہ، اپنے سارے جرائم وہ آج مان لیں گے. فسحقا، اب صرف تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے، لاصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے. اب ان جہنم والوں کے لیے، اب شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے والوں کے لیے، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے والوں کے صرف تباہی اور بربادی ہے ان کی. البتہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے. ہاں وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کے احکام مانتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اس کا خوف ہے ان کے اوپر. لہم، ایسے لوگوں کے لیے، مغفرہ، بخشش ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو پھر اللہ کی طرف سے بخشش ہے. وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا صلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے. وَأَسِرُّوا، تم آہستہ سے کہو، قولکم، اپنی بات، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا اونچی آواز سے کہو. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آواز سے بات کرو یا اونچی آواز سے بات کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. یعنی وہ باتیں جو تم خفیہ طور پہ کرتے ہو، سرن کرتے ہو، آہستہ کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہے. اور وہ باتیں جو تم اعلانیہ کرتے ہو، اونچی آواز سے ببانگ دہل کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہے. ابھی نا میرے ذہن میں ویسی ایک پتہ نہیں اچانک ایک بات آئی. نمازیں دو ہیں نا، دو طرح کی ہیں، ایک سری نمازیں، ایک جہری نمازیں. سری نمازیں کہتے ہیں کہ جن میں امام صاحب آہستہ آواز سے تلاوت کرتے ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے. اور ایک جہری نمازیں ہیں، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء، امام صاحب اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں. اب واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ میں نے کچھ نمازوں کے اندر سرن کیوں کہا ہے اور کچھ میں جارن کیوں کہا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی کوئی وجہ بیان نہیں فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں بیان فرمائی. لیکن اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. دراصل اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہوگا کہ تم اونچی آواز سے کرتے ہو، میں وہ بھی سنتا ہوں، جو آہستہ آواز سے کرتے ہو، میں وہ بھی سنتا ہوں. تو تم وہ بھی پڑھو جن میں تلاوت اونچی آواز سے ہوتی ہے، تم وہ بھی پڑھو جن میں تلاوت آہستہ آواز سے ہوتی ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آواز سے اپنی بات کرو یا اونچی آواز سے، جہر، اونچی آواز سے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، علیہ، ان کو تو چھوڑو، وہ جو تمہارے دل میں ہے نا، جو تم نے نہیں کہی، وہ تو وہ بھی جانتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. أَلَا يَعْلَمُ، یہ جو جملہ ہے نا، کمال ہے. أَلَا يَعْلَمُ، کیا وہ نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، کیا وہ نہیں جانے گا. وہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا. مجھے نا وہ واقعہ یاد آیا. ہمارے یہاں ایک بچہ پڑھنے آتا تھا، والد نہیں تھے تو والدہ تھی اس کی، بیچاری محنت مزدوری کرتی تھی، گھروں میں کام کاج، تو بچے کو پڑھا رہی تھی. بچہ ذرا تھوڑا سا ضدی سا تھا، نہیں پڑھتا تھا. کبھی اس نے کوئی بہانہ لگا دینا، کبھی اس نے کوئی بہانہ لگا دینا. تو ایک دن نا اس کی والدہ آئیں
یہاں پیچھے غالباً کراچی میں پہلے کہیں رہتے تھے، تو کراچی سے یہاں کسی وجہ سے شفٹ ہونا پڑا ان کو. تو اب بچہ بیٹھا ہوا عجیب و غریب منہ بنا رہا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو وہ کہتی ہے تجھے کیا پتا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تو کیا کر رہا ہے اس وقت، تیرے ذہن میں کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا. یہ ماں کہہ رہی میرے سامنے، مجھے نہیں پتا تیرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، میں نے تجھے جنم دیا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، مجھے نہیں پتا ہوگا. یہ اس کے الفاظ نا مجھے آج تک یاد ہیں، بڑے سخت لے. تو جو کچھ سوچ رہا ہے نا مجھے سب پتا ہے، تیرے ذہن میں جو چل رہا ہے نا مجھے سب پتا ہے. یہ ماں کہہ رہی، اور ساتھ کہہ بھی رہی ہے میں نے تجھے جنم دیا ہے، میں نے پیدا کیا ہے تجھے. اللہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، میں نے پیدا کیا ہے مجھے نہیں پتا ہوگا، میں نے پیدا کیا ہے، تم کرو جو بھی دل کرتا ہے کرو، مجھے سب پتا چلے گا. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت لطیف کہتے ہیں. دیکھیں دو لفظ ہیں، ایک لطیف اور خبیر، دونوں تقریباً ہم مانا ہے. خبیر کا مطلب خبر رکھنے والا، معلوم کر لینے والا، اور لطیف کہتے ہیں کہ باریک سے باریک سے باریک سے باریک، خفیہ سے خفیہ سے خفیہ سے خفیہ ترین چیز کو بھی معلوم کر لینے والا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ کائنات کے اندر کہیں ذرہ بھی ہے نا، زمینوں کے اندر، وہ اسے پوشیدہ نہیں ہے. یہ ہے لطافت، یہ ہے اللطیف. دیکھیں ہمارے سامنے یہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، ہمیں نہیں نظر آ رہا، ہمیں نہیں نظر آ رہا، پتہ نہیں کتنے ذرات ہوں گے، ہمیں ایک بھی نظر نہیں آ رہا. شاید خربوں ذرات ہوں اس چھوٹی سی جگہ پہ، ہمیں ایک بھی نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کی نظر سے ایک بھی اوجل نہیں. لیکن ایک تو چیز نا، میں یہ کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، خبر ہے سب. ایک وہ ہے کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اس کو وہ بھی پتا ہے. یہ ہے اللطیف، وہو اللطیف الخبیر. بتانا یہ چاہتے ہیں مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، مجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. کہاں پر کس جگہ بیٹھ کر کس انداز میں کون کیا کرتا ہے، کیا کر رہا ہے، لطیف. وہو اللطیف الخبیر. الا یعلم من خلق، اس نے پیدا کیا ہے، کیا اس کو نہیں پتا چلے گا، وہ نہیں جانتا ہوگا. بس یہاں